السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور حسب وعدہ لے کر آ چکی ہوں ہمارے پیارے سے کیوٹو سے کپل والی اسپیشل، یعنی ان کا سین ہے، اسپیشل تو نہیں لیکن ان کا سین آنے والا ہے، یعنی لمبا سین ہوگا، بے فکر رہیں۔ ایپیسوڈ بھی لمبی ہے، اس ہفتے میں نے آپ لوگوں کو کافی لمبی لمبی ایپیسوڈ دی ہیں، تو بھئی میرا احسان بھی کبھی کبھی مان لیا کرو۔ اس بزی روٹین، چھوٹے دنوں اور بہت خمار آلود راتوں، یعنی بہت نیند آنے والی راتوں میں بھی میں آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی ایپیسوڈ لکھ کر دیتی ہوں، تو احسان مان دے کہ آپ کے پاس اتنی پیاری اور اچھی اور سگھڑ والی رائٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ہوگی اپنی تعریفیں، اور آپ لوگوں کو واقعی آشش کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 73 کی طرف۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ناول 100 تک تو جائے گا، جتنی اس کی اب ڈیمانڈ آ چکی ہے۔ خیر لٹکاؤں گی تو نہیں، لیکن جہاں تک وہ مکمل ہوگا، یعنی سیٹسفائی اینڈ جب تک نہیں ہوگا میں اس کو اینڈ نہیں کروں گی۔ اسی لیے میں نے حلف جان کا بھی کوئی سنیک نہیں دیا تاکہ آپ لوگوں کو کھلبلی یا سرسری نہ لگ جائے۔ تو بھائی جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 73 کی طرف، ناول جانان بائی ایس مروہ مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ تم اسے اپنے گھر کیوں نہیں لائے؟ ولی اس وقت اپنی لیبارٹری آفس تھا، کچھ ڈرگز کے کام نپٹا رہا تھا، کچھ ڈیلز بھی تھیں جنہیں کرنے ہی وہ صبح صبح واپس آیا تھا۔ جاسم اس وقت واش روم میں سنک کے پاس کھڑا فون کو سپیکر پر ڈالے اپنی مجنوں والی حالت درست کرنے میں لگا، داڑھی ٹرم کرنے والا تھا۔ کلین شیو سے بہت سوٹ کرتی تھی، مگر وہ پوری کلین نہیں کرنے والا تھا، ٹرم کے ساتھ کلیئر کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ گردن تک اس کے فیشل ہیئرز پھیلے تھے۔ اب اسے فیملی کی ضرورت تھی، یہاں لاتا تو میری شکل دیکھتی یا اس گھر کی دیواروں اور چھتوں کو گھورتی۔ ناراض ہے، تفصیل بتائی تھی نا تجھے لالے۔ مرر کے سامنے کھڑا وہ لمحے بھر کو خود کو دیکھتا رہا۔ 2 ہفتوں کی بڑی ہوئی داڑھی نے اس کے چہرے کو سخت اور تھکا ہوا سا تاثر دیا تھا۔ پانی کے چند چھینٹے منہ پر مار کر اس نے تولیے سے چہرہ پونجا، پھر ٹریمر اٹھایا، ساتھ کال پر موجود لالے کو بھی تفصیل دی۔ ولی اپنا کام کرنے کے بیچ مسکرایا۔ ناراضگی تو بنتی ہے بھائی، تو نے میری پیاری سی بہن کا دل توڑا ہے، اور جب محبوب دل توڑے تو درد بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ نخرے اٹھانے پڑیں گے تجھے میرے جگر۔ وہ بھی کچھ ای میلز دیکھنے کے بیچ جاسم کی تسلی بنتا ہوا اسے آگے کے لیے تیار کر رہا تھا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اٹھاؤں گا لالے اس کے سارے نخرے بھی سر آنکھوں پر، بس وہ بہت زیادہ ڈاؤن لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اپنی ساری انرجی اس میں ٹرانسفر کر دوں۔ ہلکی سی گونج باتھ روم میں گونجی جب اس نے ٹرمنگ شروع کی۔ شیشے میں اپنی ہی آنکھوں سے نظریں ملاتے وہ گردن کے قریب آتے بالوں کو احتیاط سے تراشتا گیا۔ جبڑے کی لکیر صاف کرتے ہوئے ایک لمحے کو اس نے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے خم کھا گئے، لیکن اس جانب اپنے شہزادے کی عاشقی کی داستان سنتے ولی نے کچھ لمحے کے لیے اپنا کام روکا۔ تجھ میں بڑی انرجی ہے نا جیسے، جو اس میں اتارے گا۔ 2 ہفتے سے میں کسی کالے سائے سے تیرے پیچھے پڑا ہوں کہ یہ کھا، وہ کر، وہ پی، جم جا۔ اتنے نخرے تو مجھ سے خرمل نہیں اٹھواتی جتنے تو نے 2 ہفتے مجھے تگنی کا ناچ کروایا۔ میرا ایک پیر وہاں اور ایک یہاں رہا ہے۔ بڑایا انرجی مین، اپنا بھی خیال رکھ، سمجھا؟ ولی کے خیال رکھنے پر تو جاسم کو سوچ کر ہی پیار آیا۔ یہ واقعی سچ تھا کہ ولی 2 ہفتے میں اپنی ہر لاپرواہی کی تلافی کر چکا تھا۔ وہاں وہ ہرمل کا ولی تھا، تو یہاں بس یار کا پیارا یار۔ ابھی بھی جاسم کے لب مسکرائے، وہ ایسا ہی تھا، اپنی اہمیت پر اترانا اس پر سجتا تھا۔ لالے تو نے سچ میں بہت ڈیوٹی نبھائی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جلدی سے باپ بن جائے۔ میری اور ہرمل کی اتنی خدمت پر اللہ تجھے اب ایک عدد بچے کی بھی ڈیوٹی دے، تاکہ گولڈ میڈلسٹ صاحب کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے۔ اور ٹرمنگ جاری رکھتا ہنسا، اور ولی سمجھ نہ پایا یہ آدمی دعا دے رہا ہے یا بد دعا۔ میرا بچہ دنیا میں آ گیا بیٹا، تو ہرمل اور تو پھر میرے لیے ترستے رہنا، دے دعا اور دے، میری تو جان چھوٹے تم 2 سے۔ ولی نے الٹا جاسم کو فکر میں ڈال دیا کہ وہ دعا تک واپس لینے کے بارے سوچنے لگا۔ توبہ توبہ، کوئی اپنی جانوں سے بھی اکتاتا ہے بھلا، شرم کر لالے۔ جاسم نے اپنی وینی گردن کے بال صاف کرنے کے بعد آفٹر شیو کی بوتل اٹھائی، چند قطرے ہتھیلیوں میں ڈال کر رگڑے اور پھر گردن پر لگاتے ہی مسکرایا، کیونکہ ہلکی سی ٹھنڈک نے اس کی سانسوں میں سکون سا گھول دیا۔ بہت شرم کر لی اب بس،
خیر بتا مجھے منا لے گا اسے کیا؟ یہ واقعی سخت ناراض ہو گئی ہے۔ ولی مذاق ایک طرف کیے ذرا سنجیدہ ہوا اور اس نے بھی فون اٹھا کر کان سے لگایا کیونکہ ولی کا فون بھی اسپیکر پر تھا۔ سخت ناراض تو نہیں ہو سکتی وہ، جان ہوں میں اس کی، منا لوں گا لیکن پیار سے، کیونکہ بہرحال وہ حق پر ہے۔ میں آج جانا ہوں لالے کہ میں بھی اس کے لیے پاگل ہو چکا ہوں، کریزی والی حالت ہے میری اس کے لیے۔ اسے دیکھتے ہی دل جیسے پھول پھول سا ہونے لگتا ہے، پر وہ ہے کہ کانٹے چبھو رہی ہے میرے پارے سے دل کو۔ جاسم نے آئینے میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جسے خود کی لک ستائشی نگاہوں سے نہاری۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین آدمی تھا، ہر لحاظ سے دلکش اور وجی۔ نہیں شہزادے، یہ پھول پھول ہونا تو کیوٹنس ہے، جب آگ آگ ہوگا تب مانوں گا کریزی ہے۔ ابھی تم دو کی سافٹ لو سٹوری چل رہی ہے، بٹ کوئی نہیں، انجوائے کر اسے بھی۔ وہ ولی کی بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے ٹریمر بند کر کے تولیہ دوبارہ شانوں پر ڈال گیا۔ چہرے پر اب بھی ہلکی داڑھی کی جھلک باقی تھی، اتنی کہ اس کے چہرے کی سختی اور مردانگی برقرار رہے مگر صفائی کی تازگی بھی دکھے۔ اکسا رہا ہے تو مجھے؟ جاسم نے بھی فون شیلف پر سے اٹھا کر اسپیکر سے ہٹائے کان سے لگاتے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بیویاں خود بخوبی کر لیتی ہیں۔ باقی بتا اب دادی کا کیا کرنا ہے؟ اب ذرا ولی اصل مدے کی طرف آیا جس پر دونوں ہی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ان کو اس حقان کے ساتھ پکڑنا ہے پہلے۔ میری انا جان کا اس عمر میں طلاق پانے کے بعد افیئر ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے، لیکن کاکا جان کو اصلیت تو پتہ چلنی چاہیے کہ یہی تھی وہ ان کی چہیتی محبت جس کے لیے اتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونے دی۔ میں تو یہ چیز بہت انجوائے کرنے والا ہوں۔ بابا اور کاکا جان کی بھی یہ سزا ہے۔ باقی ندا کی رپورٹ بدلنے والا بھی حقان کا آدمی تھا، یعنی ندا کی موت میں انا جان ہے یقیناً۔ اب انہیں گھیرنا ہے تاکہ وہ خود ہی سچ چگل دیں۔ بیسٹ آف لک بول مجھے۔ جاسم ہر چیز کے بارے میں پلان ترتیب دے دیا تھا۔ جاسم نے ہر چیز کے بارے میں پلان ترتیب دے دیا تھا، جبکہ یہ بہت مشکل وقت ضرور تھا، لیکن انصاف کا وقت مقرر ہوا کرتا ہے اور گناہ بھلے اپنے کریں، سزا سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ بس ٹھیک ہے پھر، باہمت رہنا، بیسٹ آف لک۔ اور وہ پینڈنٹ جو تھوڑا خراب ہو گیا چلنے کی وجہ سے، ٹھیک کروا لیا تھا نا؟ دے دینا اپنی چہیتی جانان کو، اور اسے بتانا کہ اس کے اس پینڈنٹ نے کھانے پینے سے زیادہ طاقت دیے رکھی تجھے 2 ہفتے۔ جو بھی ہے، پر وہ تیرا اس کے لاکٹ کو ہاتھ میں ہر وقت رکھنے والی بات میں جب جب سوچوں مسکرا دیتا ہوں۔ کدھر سے آ گیا ہے تو پرانے زمانے کا عاشق جاسم؟ آہ! ولی یہ سب سوچے ابھی بھی مسکرا رہا تھا، اور جاسم نے بھی اپنی حالت یاد کرتے خود پر مسکرانا ہی بہتر سمجھا، ہی واجب سمجھا۔ لالے اب اتنا بھی اولڈ فیشن عاشق نہیں جتنا تو نے سمجھ لیا ہے، میں بہت ماڈرن آدمی ہوں۔ جاسم کے دماغ میں وہ مومنٹ تھا جیسے اس نے یشما کی بند سانس کو واپس لایا۔ تب تو جاسم کی جان جسم سے نکل رہی تھی، لیکن ابھی وہ سب سوچ کر نہ صرف اسے کمینی سی خوشی ہو رہی تھی، بلکہ خان صاحب کے کان بھی گلابی ہو رہے تھے، اور جو یشما کو تنگ کرنے کا یہ ایور گرین تمام عمر کے لیے مواد مل چکا تھا، اس پر تو جاسم کے اندر کے کیڑے ڈانسنگ موڈ پر تھے۔ گڈ آفٹر نون مسٹر۔ ہرمل اس کے آفس میں مہکتی مسکراتی انٹر ہوئی تو ولی نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ فون پر جاسم ہے وہ دیکھ کر جلدی سے ولی کی طرف آئی۔ میری طرف سے اسے مبارک دے دو۔ ہرمل نے ولی کے آفس میں کسی کرسی صوفے کے بجائے ٹھیک ولی کے تھائے پر بیٹھ کر دونوں بازو ولی کی گردن میں پروتے اپنی مبارک کنوے کی، جبکہ ولی نے بمشکل اپنا خمار دبایا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر کتنے ماڈرن ہو تم۔ ہرمل بھی مبارک دے رہی ہے تمہیں۔ بعد میں بات ہوتی ہے، مجھے اپڈیٹ دے دینا یاد سے۔ ولی کے لہجے سے جلد بازی ٹپکتی محسوس کیے جاسم شرنگیزی سے ہنسا، کیونکہ جان گیا تھا اس طرف آفس رومانس شروع ہو چکا ہے۔ تبھی ہنستے ہوئے ہی بائے کہہ کر رابطہ توڑا اور فون وہیں رکھے وہ نہانے گھس گیا۔ یہاں اتنی قریب نہیں آ سکتی تم۔ ولی نے فون غیر ضروری چیز کی طرح سامنے میز پر رکھتے بیگم صاحبہ کو وارننگ دی۔ کیوں؟ کیا جرمانہ ہوگا؟ اتنے دن بعد تو سب اچھا اچھا ہوا ہے، کچھ وائلڈ ہو جائے؟ وہ زومانی انداز میں باہیں ولی کی گردن میں پروئے بولی تو ولی نے نکلی سا کھانستے اداکاری کی، جس پر وہ بھی مسکرائی۔ لگتا ہے میری وائلڈنس سے گھبرا گئے آپ مسٹر ولی۔ کوئی نہیں، اس کے لیے مجھے آپ کو پہلے مینٹلی تیار کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں بابا کو لائبریری چھوڑ کر آئی ہوں، انہیں کچھ کتابیں پڑھنی تھی،
تمہیں پتہ ہے وہاں کی لائبریرین بابا پر لائن مار رہی تھی، اب اتنے ہینڈسم بابا کو میں دنیا سے کیسے بچاؤں گی؟ وہ صرف صدف کی امانت ہے، جنت کے لیے ان کو، ممی کے لیے مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ یہ نیوز اپڈیٹ دیتی شرارت میں مبتلا تھی، اور ولی بس ریلیکسنگ انداز میں بیٹھا محترمہ کو سن اور دیکھ رہا تھا۔ فرزاد صاحب سے بات ہوئی تھی کل جرگے میں صدف والا معاملہ بھی کھلے گا، تو کورٹ ہیئرنگ کے بعد تم بھی میرے ساتھ چلنا علاقے۔ وہ یہ بتا کر اسے آزردہ کر گیا۔ فائنلی اس کی ماں بے قصور ثابت ہوگی، اس کے ماں باپ کے مجرم کو سزا ملے گی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اس سب کے بعد بھی اسے صدف تو واپس نہیں مل سکتی تھی۔ الحمدللہ خوش ہوں کاش ماما یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہوتی اور ہمارے پاس ہوتی ولی۔ میں اپنے اتنے ہینڈسم بابا کو اکیلا دیکھوں گی ساری عمر۔ بابا بتا رہے تھے کل اگر فائنل کورٹ ہیئرنگ ہوئی تو وہ ویڈیو واپس مل جائے گی جس میں ماما ہے، وہ اعتراف کر رہی ہیں بابا سے جڑے رشتے کا۔ مجھے وہ ویڈیو دیکھنی ہے، مجھے اپنی ماما دیکھنی ہے۔ ان کی کسی کے پاس کوئی تصویر تک نہیں، پر شکر ہے وہ ویڈیو ہے۔ وہ اتنی سی آسانی پر خوش تھی۔ ولی کے کہنے پر ہرمل اپنا ٹریٹمنٹ بھی شروع کروا چکی تھی، کیونکہ وہ بہت سال آئس لیتی رہی تھی۔ بھلے اسے کچھ وقت سے اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو، پر ہرمل کا جسم آئس کا برا عادی تھا۔ جب ولی اور ہرمل کی ازدواجی زندگی اور قریبی معاملات شروع ہوئے تو ہرمل بہت زیادہ کمزور اور ڈاؤن فیل کر رہی تھی، اور اسے آئس کی طلب بھی محسوس ہوتی۔ جب وہ دو قریب آتے تبھی ولی اسے اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گیا تھا، اور اس نے ہرمل کو اس عادت سے نجات کے لیے ایک پراپر ٹریٹمنٹ لینے کی تجویز دی تھی، اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ اگر وہ دونوں بچہ چاہتے ہیں تو ہرمل کو پہلے ہر صورت اس ایڈکشن کو اپنی باڈی سے مکمل ختم کرنا ہوگا اور اپنی باڈی کو پریگننسی کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ 1 ویک ہو گیا تھا ہرمل کا ٹریٹمنٹ شروع ہوئے، کیونکہ ولی اور اپنی اولاد جلدی چاہتی تھی تاکہ اپنے بابا کی مصروفیت بنا سکے۔ اپنی اولاد سے وہ بابا کی زندگی کی تنہائی کو بھی ختم کرنا چاہتی تھی، اور اپنے اور ولی کے رشتے کو بھی مضبوطی دینا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں ہر وقت دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں جب ان کی بیٹی مسکراتی ہے، لیکن ان کا ویڈیو مل گیا تو یہ تمہیں واقعی بہت کمفرٹ دے گا۔ وہ بھی اس آسانی پر شکر گزار تھا، لیکن ہرمل کا موڈ واپس اداس ہوا۔ حویلی چلیں؟ دیکھو اگر مجھے نہیں ملو گے تو آئس سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی ناک سے ناک ملاتی آنکھ ونک کرے ولی اور اپنے بیچ اس سوتن کو لائی، کیونکہ اس پر ولی کے اندر کا وہ عاشق باہر نکلتا جو ہرمل چاہتی تھی۔ آئس کی ایسی کی تیسی، تو کیا بابا کو تم نے لائبریری اس لیے چھوڑا کہ مجھ معصوم کی عزت اور معصومیت پر ذرا کھل کر حملہ کر سکو؟ کتنی وہ ہو تم ہرمل و خواب سکندر۔ وہ بھی اسے بازوؤں میں بھیج لیتا جسے چوری سمیت پکڑ گیا، تو آگے سے شرمیلی بنی دان دکھا کر سر ہلا گئی۔ اور کیا، اور شکل دکھانا ذرا، کہاں سے ہو معصوم تم جنگلی آدمی؟ اچھا سنا، مجھے نا وہ ایما کی ملازمہ ہیرا کی بڑی یاد آ رہی ہے، تم پتہ کرو ذرا کہاں ہے آج کل۔ میں اسے لڑکا کہہ کر چھیڑتی تھی، کیا مردانہ عورت تھی یار، تجسس ہو رہا ہے کہ ایما کی شادی کے بعد بھی ساتھ ہے اس کے شوہر نے ایما کی مردانہ ملازمہ نکال دی؟ جاسم سے پوچھ کر بتانا۔ وہ اس وقت چسکے لینے کے موڈ میں تھی، اور ولی تو سب جانتا تھا، جاسم نے اسے یہ سٹوری بھی سنا رکھی تھی، اور اب وہ ہنس اس لیے رہا تھا کہ ہرمل کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا۔ ساتھ ہی ہے وہ اس کے، تم کل مل لینا، جا تو ہم رہے ہیں ایما کے گھر بھی جائیں گے۔ ولی نے یہ کل پر ہی چھوڑا تاکہ ہرمل کے تاثرات دیکھ سکے، اور ہرمل کو تو واقعی جھٹکا لگنے والا تھا کل۔ ٹھیک ہے، ہیڈ اپ اٹھو مسٹر فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر، اپنی بیوٹیفل وائف کو خوش کرو۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور محترم کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا، اور ولی یوں مسکرایا جسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیاریاں شروع کروا دی ہیں، ہم جلد شادی کر لیں گے ہانم۔ صبح سے سدرا حقان خان کی حویلی میں تھی، اس کے لیے حقان خان نے بہت شاندار کمرہ تیار کروایا تھا، تو وہ ابھی سو کر اٹھی تھی جب لاؤنج میں آنے پر حقان خان کی مسکراتی نظروں نے اس کا استقبال کیا۔ حقان خان جانتا تھا یہ عورت اب دودھ کی دھلی ہرگز نہیں، پر سدرا جانتی تھی کل اس کا انجام ہونے والا ہے، پھر بھی وہ جس دلیری کا مظاہرہ کرتی پرسکون نظر آ رہی تھی وہ داد طلب تھا، کیونکہ اس نے تو جاسم اور یشما کو اپنی طرف سے مار دیا تھا۔ حقان خان کے زخمی دونوں آدمیوں نے اسے اطلاع دے دی تھی۔ جاسم اپنی بیوی کو بحفاظت نکال کر لے گیا، پر اس نے جان بوجھ کر یہ بات سدرا سے چھپائی
کیونکہ وہ مزید اس عورت کے کسی مچائے وبال کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سیاسی آدمی بھی تھا تو اب ذرا ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ عدت پوری کرنی ہوگی پہلے مجھے، حاقان۔ وہ سامنے والے صوفے پر ادا سے بیٹھے بڑے افسوس سے اطلاع دیتے بولی تو حاقان خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے سدرا کے ساتھ بیٹھا۔ کیا اس بڑھاپے میں بھی رومانس ہوتا تھا تم میاں بیوی کا؟ حاقان کے سوال کرنے کا انداز کافی تضحیک زدہ تھا۔ سدرا کو شدید محسوس ہوا۔ یہ کس قسم کا سوال ہے حاقان؟ وہ اندر تک جلد سلگ گئی تو حاقان خباثت سے ہنسا۔ سدرا کو لگ رہا تھا اس نے ایک محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ کر محبت کرنے والے کا ہی ہاتھ تھاما ہے، پر سدرا کی یہ خام خیالی جلد حاقان خان دور کر دیتا۔ ایسا بھی کیا پوچھ لیا خانم، اگر تم دو کا کوئی قریبی جسمانی تعلق نہیں بنا کچھ ماہ سے تو عدت کی کوئی ضرورت نہیں، دفع کرو۔ میں تو کہتا ہوں ہم آج رات ہی شادی کر لیتے ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے خانم۔ پوری زندگی میں نے تمہارے لیے ایسے ہی گزار دی، اب جب تم میرے پاس آ گئی ہو تو کیوں ایک لمحہ بھی ضائع کرے؟ حاقان خان نے ہاتھ بڑھا کر سدرا کے ڈھل چکے حسن میں بھی اپنے لیے لطف ڈھونڈتے ہوئے اس کی رخسار پر انگلیوں کو سہلایا تو سدرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کیا۔ سدرا کی سزا تو یہیں سے شروع ہو چکی تھی، کیونکہ حاقان اس سے مزید پیار کرنے والا انسان نہیں رہا تھا۔ اب بنا تھا تعلق، ہر رات بنا تھا، عدت ضروری ہے۔ سدرا نے جیسے اپنی حاقان سے جان سے چھڑوائی تو حاقان نے اس پر کمینگی سے کہا لگایا، وارے خان فرساد، بڑا تگڑا آدمی ہے یہ، بڑھاپے میں بھی ٹھڑک نہیں گئی اس بڈھے کی۔ تبھی تو سارا حسن تمہارا نچوڑ کر رکھ دیا اس جنونی دیوانے نے۔ کوئی نہیں، میں ہوں اب، تمہیں تمہاری مرضی کے بنا ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا خانم۔ ویسے ماننا پڑے گا، اس عمر میں بھی حسین ہو تم، وارث اور شاذیل کی بہن لگتی ہو قسم سے، بس تبھی تو تمہیں دیکھ کر میرے ارمان انگڑائی لینے لگے۔ حاقان کی نیت اس کی آنکھوں سے ہی چھلک رہی تھی۔ سدرا کو اپنا دم جیسے گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ میں تیاریاں کرواتا ہوں، آج ہی نکاح کرتے ہیں، عدت کے لیے صبر نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہم کون سا دونوں آگے نیک ہیں جو ایک گناہ اور نہیں کر سکتے۔ میرا تو ابھی سے دل بے ایمان ہو رہا ہے، پر میں صبر کروں گا۔ تیاریاں شروع کرواتا ہوں، تمہیں خوش کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اپنی ساری محبت تمہارے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں نے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، سب کچھ گھر آ جائے گا۔ وہ تو جیسے حتمی فیصلہ لیتے اٹھا تو سدرا بھی جلدی سے اٹھی، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ انہیں اچھے سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس توق میں گردن پھنسا چکی ہیں۔ پلیز حاقان، وہ منت کرتے منمنائی، پر حاقان ہنستا ہوا اپنا فیصلہ سنائے تیاریوں کا کہنے جا چکا تھا۔ سدرا کے ہاتھ کام سے رہے تھے۔ کچھ دیر وہیں ٹہلنے کے بعد اس نے اس گھر سے جب نکلنے کا فیصلہ کرتے باہر جانے کی کوشش کی تو حاقان کے لوگ آگے گیٹ پر کھڑے سے روکنے کو موجود تھے۔ معافی چاہتے ہیں، آپ اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکال سکتی، ہمیں سخت احکامات ملے ہیں۔ اس گارڈ کی یہ بات سدرا اور رضی کے جسم سے جان کھینچنے کو کافی تھی، یعنی یہ گھر سدرا کی پناہ نہیں بلکہ اس کا قید خانہ تھا۔ وہیں جاسم دن کے بعد ہی فاہر سے ملا۔ ان لوگوں نے حاقان خان کے بارے ڈسکس کیا۔ حاقان ایک تگڑا آدمی تھا جس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے فاہر کو کافی تگڑی سفارش چاہیے تھی، یا کم از کم اوپر کے افسران کا آرڈر، جو کہ ابھی نہیں تھا۔ تبھی پھر جاسم نے اسے یہی صلاح دی کہ ابھی کل کا دن گزرنے دیتے ہیں، اور یہ بھی تاکید کی کہ وہ اپنے لوگوں کو سول حلیے میں حاقان کے گھر کے آس پاس چھوڑ دے، تاکہ کم از کم حاقان اور سدرا اور رضی پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ سب ڈسکشن کرنے کے بعد جاسم ایک اہم کام کی وجہ سے کمپنی گیا، اور کمپنی کے وکیل سے اس کی ایک میٹنگ تھی۔ اس نے کاشف اور سکینہ کو کال کرے ہجرا سلطان کی طبیعت کا بھی پوچھا، جو وہ دن میں 3 بار کرتا تھا۔ اس نے ہجرا سلطان کو بھی صرف یشما کے ملنے کی خبر دی تھی، ابھی آنے کے لیے منع کیا تھا، کیونکہ پہلے وہ یہاں کے بقیہ معاملات حل کرنا چاہتا تھا۔ لگ بھگ 3 بجے سے گل کی کال آئی کہ یشما صبح سے سو رہی ہے اور انہیں یشما کی فکر ہے، جبکہ گل نے ریکویسٹ بھی کی کہ جاسم سے کہ وہ آئے اور یشما کو کم از کم کھانا کھلا دے تاکہ ان کی سب کی تسلی ہو سکے۔ تبھی وہ باقی کام بعد میں نپٹانے پر چھوڑتا 3:30 تک واپس آفریدی حویلی پہنچا۔ اس نے یمانے سے بات کی کہ وہ یشما کو اپنے نئے گھر لے جانا چاہتا ہے، پر وہ اور سفیان دونوں چاہتے تھے یشما 1-2 دن یہیں رکے، تو جاسم نے ان کی بات کا مان رکھا۔ گل نے یشما کے لیے کھانے کی ٹرے بنا کر جاسم کے سپرد کی، جو سب کو یہ بھی کہہ آیا کہ وہ تھوڑی دیر تک یشما کو باہر لائے گا اگر وہ بہتر ہوئی۔
وہ جو مجنوں بنا ہوا گیا تھا اب تو فل بلیک میں نقص تیار فل گریسفل لک میں واپس آ چکا تھا، اور مکمل گریسفل لک میں واپس آ چکا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوا تو یشما جاگی ہوئی تھی۔ میں سب کے ساتھ کھانا کھا لیتی، کھانا آپ یہاں کیوں لائے؟ جاسم کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب سے اس خدمت کو نامنظور خیال کرتی بول اٹھی۔ پورا دن یشما کو کسی نے تنگ نہ کیا، وہ کسی سے بات کر نہ پا رہی تھی، تبھی اسے آرام کرنے دیا گیا۔ مگر جاسم اور گل کو اس کی بھوک کی فکر تھی، تبھی وہ آیا۔ بس اس کی فریش آواز سننے کو ہی وہ لوٹا۔ اس کی تر و تازہ آواز سن کر جاسم کو لگا جان میں جان آ گئی۔ یشما دیکھ سکتی تھی وہ خلیہ درست کرایا تھا، تازہ تازہ ٹریمنگ، اور تھکن اور اداسی سے نکل کر کچھ نہیں بہت بہتر اور ہینڈسم لگ رہا تھا، ورنہ یشما کی غیر موجودگی نے اس کے رنگ بھی بوجھل کر دیے تھے۔ سبھی یشما کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتے تھے، پر یہ بھی جانتے تھے اسے آرام کی ضرورت ہے۔ یشما اس کے مجنوں سے ہیرو روپ کو نوٹس کر چکی تھی، لیکن اس کا اس کی ناراضگی سے کوئی ناتا نہ تھا، وہ ہنوز برقرار تھی۔ سب تمہیں باتوں میں لگاتے، بولنے پر مجبور کرتے، بے آرام کرتے، تم مزید تک جاتی تو میں خود لے آیا۔ میں تمہیں کھانے کے علاوہ کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا، تم بہتر محسوس کرو تو کچھ دیر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ جانا، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے لیے لائٹ کھانے کی ٹرے جھک کر ٹیبل پر رکھ کے خود پلٹا اور بولتا ہوا میٹرس کی طرف آیا جہاں وہ نیم دراز لیٹی تھی۔ بہت سا آرام کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کا گلو اس کے چہرے سے غائب تھا، اس کی گلیشیس آنکھیں بھی اپنی چمک کھو سی گئی تھی۔ اٹھ سکتی ہو، ٹیبل تک چلو گی یا میں یہیں لے آؤں کھانا؟ اپنا ہاتھ وہ یشما کی جانب بڑھاتا اس کی ہمت کے حساب سے ہی اسے آپشن دیتے بولا تو وہ شرمندہ سا ہوئی۔ اٹھتی ہوں۔ یشما نے نظریں سی جھکاتے کمبل خود پر سے پرے کیا اور پیر نیچے زمین پر رکھے۔ اس کے سلیپرز وہیں رکھے ہوئے تھے جنہیں یشما نے پیروں پر چڑھایا، پھر بمشکل آنکھیں اوپر اٹھا سکی۔ آپ نے پوچھا نہیں میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ اس کے ہاتھ کو تھامے سوالیہ نگاہوں سے جاسم کے سخت سنجیدہ چہرے مگر نرم اور فکر برے تاثر سے بھری آنکھوں میں جھانکتی بولی، تم جو بھی کرتی ہو جائز ہے، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کچھ کھا لو۔ اسے اٹھنے میں مدد دیتا، سہارا دے کر کھڑا کرواتے ریکویسٹ کر رہا تھا، جو اٹھ بھی نہ پائی اور لڑکھڑا سی گئی جب جاسم نے اسے بازوؤں میں تھام لیتے سنبھالا۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر کی اطراف حصارتے ہوئے اسے اپنے سینے کے قریب دیکھتے جیسے سانس لینا بھولا، وہ بھی تو بھول گئی۔ اس شخص کی خوشبو ساری ناراضگیاں دھو ڈالنے پر تلی تھی۔ وہ مہکتی مگر اداس سانسیں اس شخص کے خوبصورت چہرے سے چھوٹتی آفٹر شیو کی ملائم سوندھی خوشبو جو مدہوش کن تھی۔ پھر جن آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ بھی ضبط توڑنے والی تھی۔ وہ پھر سے قریب آ گئی تھی، حالانکہ اس نے جاسم کو اپنے قریب آنے سے منع کیا تھا۔ مطلب آپ میری ناراضگی قبول کر رہے ہیں؟ وہ اسے تھامے کھڑی اپنی آواز بمشکل حلق سے نکال سکی۔ وہ اس کی ناراضگی پر اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ کیا اتنا ضبط اسے یہ 2 ہفتے کی جدائی سکھا گئی تھی؟ کیونکہ اس کا جاسم تو اتنے صبر والا نہ تھا۔ ہاں، ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنی قسم واپس لو کہ میں تمہیں پیار نہیں کر سکتا۔ اس نے یشما کے رخسار سے چپکے بال ہٹاتے ناراضگی میں تھوڑی سی رعایت چاہی، پر وہ یہی تو نہیں دینے والی تھی۔ وہ اتنا بے بس کبھی نہ ہوا تھا جتنا اس وقت۔ کیوں کرنا ہے پیار جب سب ختم کر چکے ہیں آپ؟ یہ قسم واپس نہیں لے سکتی میں، یہ سمجھے انا جاگ گئی ہے میری، میں خود چل سکتی ہوں، مجھے سہارا نہیں چاہیے آپ کا۔ وہ اسے اپنے سینے سے دور کرتی اپنے گھومتے سر اور لڑکھڑاہٹ برے قدموں سمیت خود ٹیبل تک گئی اور سہارا لیتی کاؤچ پر بیٹھی تو ٹرے میں اس کے لیے کھانا رکھا تھا۔ یشما نے بے دلی سے کھانے کو دیکھتے بس وہاں رکھی کھیر کی پیالی اٹھائی، اس کی بھی اس نے بس 2-3 سپون لیں اور واپس رکھنے لگی جب وہ سر پر آ رکا۔ پوری کھا لو، تمہاری یمانے نے بنائی ہے، اگر کھانا نہیں کھانا تو کچھ فاسٹ فوڈ آرڈر کر دو۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تو یشما نے نفی میں سر ہلایا اور وہ کھیر چپ چاپ کھانے لگی۔ اسے یمانے کے ہاتھ کی کھیر پسند ہی تبھی وہ کھا پا رہی تھی۔ میں نے ہمارا گھر لیا ہے یہاں، کل چلیں گے۔ اس کو دیکھتا اس سے بات کرنے کی کوشش میں تھا۔ یشما نے وہ کھیر کی پیالی واپس ٹرے میں رکھ دی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ میرے ساتھ مت بندھیں، جا سکتے ہیں مجھے چھوڑ کر،
میں بالکل نہیں روکوں گی۔ وہ منہ پھیر گئی کیونکہ اسے جاسم سے بات ہی نہیں کرنی تھی۔ جاسم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر یشما کے ہاتھ کو چھوا تو یشما نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی پہنچ سے دور کھینچ لیا۔ ہنوز وہ جبرن منہ پھیرے ہوئے تھی۔ میں بھی پھر تمہارے ساتھ یہیں شفٹ ہو جاتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے گھر رکھو گی؟ اپنی بازو اس کی اطراف حائل کرے وہ اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپائے محمور سی سرگوشی کیے بولا تو یشما کا دل اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتا تھمنے سا لگا۔ گھر کے مالکوں سے پوچھ لیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اور جس سے جڑا تعلق آپ ختم کر چکے ہیں اس کے آس پاس رہ کر آپ کو کیا ملے گا؟ وہ حوصلہ تامے ہمت کرتی اس کے سامنے ہوئی اور بے خوف ہو کر اصولی سوال کرتی جاسم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ سکون ملے گا، اور میں سب ختم کرنے والا کون ہوں یشما جب تعلق ہم دو کا تھا؟ مرضی پھر مجھ اکیلے کی کیسے کافی ہو گئی؟ تم ناراض ہو، میں نے بہت تکلیف دی تمہیں، لیکن تم بھول رہی ہو تم نے مجھے میری خامیوں سمیت چاہا تھا، تو پھر یہ اتنا بڑا گناہ بھی تم معاف کر دو گی۔ وقت لگے گا جانتا ہوں، لو وقت، جلدی کس سے ہے؟ میری پوری زندگی لے لو۔ اس کے خاموش درد اور بے آواز آنسو کو وہ خود پونچھے اسے کسی بھی جبر میں ڈالنے کے بجائے آزاد چھوڑ رہا تھا۔ وہ 2 ہفتے کوما میں صدمے کے سبب رہی کہ جاسم نے سب ختم کر دیا، اور اب یہ شخص اپنی ہی کہی بات کو جھٹلا رہا تھا۔ ابھی یشما کو پتہ نہیں تھا جاسم نے یہ 2 ہفتے کس درد میں گزارے، تبھی وہ خفا تھی، ناراض تھی، تبھی اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ میں نے آپ کو چاہا، یاداشت کھو دی یہ سمجھیں آپ، کیونکہ اگر وہ سب یاد کیا تو میں شاید دوسری سانس بھی نہ لے سکوں۔ آپ مجھے سزا سنا کر گئے تھے نا، تو بھگتنے دے سزا، مجھے سزا بھگتتے برداشت بھی کرے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے پکڑ کر ہٹائے سرد سرگوشیوں سے اس شخص کے اندر کو بھی آندھیوں کی سپرد کر رہی تھی۔ نہیں بھگتنے دوں گا، نہ میں یہ برداشت کروں گا کہ تم اب کچھ بھی سہو۔ کسی کو چاہنا کیا ہے یہ میں ان 2 ہفتوں میں سمجھا ہوں، پہلے تو بس چاہے جانے کی خمار میں مدہوش تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی پر تم نے مجھے اکیلا کیا، وہ اسی کا ری ایکشن تھا۔ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، معاف کر دو مجھے پچھلی خطا۔ وہ سزا میں نے بھلے تمہیں سنائی تھی پر جھیلی میں نے بھی برابر ہے۔ میں 1000 بار کہوں سب ختم ہو گیا، کیا تم 1000 بار مجھے نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ کیسے معافی مانگوں کہ مجھے چاہنے والی یشما مجھے واپس مل جائے؟ اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار سے جوڑتا اس کے ہاتھ ہی فیصلہ رکھ رہا تھا، جو اتنی قریب ٹھہر کر اس شخص کے لفظ لفظ کا درد بھی براہ راست جاسم کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ اگر کہوں وہ یشما مجھ سے بھی کھو گئی ہے تو وہ بھی ہر حد جاننا چاہتی تھی۔ اتنی ظالم تو نہیں تھی اس کی جانان جتنی بن کر لوٹی تھی۔ نہیں، تم سے نہیں کھوئی، جب تم میرے گلے لگی تھی بند ہوتی سانس کے ساتھ تب مجھے وہ دکھائی بھی دی اور محسوس بھی ہوئی، اس لیے تم مجھے سر سے مت اتارو۔ وہ یہ بات سرے سے رد کر گیا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں نے پھر سے یشما کے آنسوؤں کو اس کی رخساروں سے چنا، اور یہ کیفیت یشما کی سانسیں پھر بھاری کر گئی۔ کبھی نہ دے پائی وہ یشما تو اب اگر مجھے کسی کی ضرورت نہ محسوس ہوئی تو؟ یہ لڑکی اتنے ظالم سوال ایک ہی بار کر رہی تھی۔ جاسم کو تو امید تھی وہ اسے دیکھتے ہی پگھل جائے گی، پر یشما تو واقعی بہت ہرٹ تھی۔ کچھ مت کرنا، میں اگر اس یشما کے لائق ہوا تو وہ مجھے ضرور ملے گی۔ ابھی بس اتنا چاہتا ہوں تم سکون میں آ جاؤ۔ سدورگ زئی کا انجام بھیانک ہوگا، وعدہ کرتا ہوں، اور میں حضرہ سلطان سے بھی ملا تھا، گلے بھی لگا تھا، لیکن پھر انہیں کہا ابھی جائیں، تم آؤ گی تو ہی بات کروں گا۔ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا اس بار۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم نم آنکھوں میں درد پرے کرتی اور دھکیل کر مسکائی جب اسے جاسم اور ہجرہ کے گلے لگنے کا سکھ اپنے سکھ کی طرح محسوس ہوا۔ دیکھا، کہا تھا نا وہ بے قصور ہے، سچ پتہ چل گئے آپ کو۔ کس نے بتایا؟ کب؟ جب مجھے سزا سنا کر گئے تھے۔ وہ ذرا رخ مکمل اس کی جانب پھیر گئی۔ اف، اس لڑکی کی یہ توجہ پانے کے لیے ہی تو وہ مر رہا تھا۔ دیکھا دیکھا، ہاں جب حویلی گیا تو کاکا جان نے اعتراف کیا، بابا بھی لا علم تھے ان کی ماں اور دوسری بیوی کی سازش سے۔ وہ اس آخری بات پر شدید برہم نظر آئی۔ نہیں جاسم، آپ کے بابا سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ کیا وہ نوراب اور سدرا صاحبہ نگل جاتی؟ جب انہیں ہجرہ سے پیار ہو گیا تھا تو نوراب سے تعلق اسی لمحے ختم کر دیتے، پر نہیں، شادی کی، پھر 2 بچے بھی پیدا کیے۔ اف، کتنا ظلم ہے! اس عورت کو اپنے پسندیدہ مرد کا بٹوارا ہی کھا گیا۔
تبھی تو غلطی کر بیٹھی کہ کچھ دیر آپ کو چھوڑ کر گئیں۔ آپ کے بابا نے ایک عورت جیتے جی مار دی۔ ایک عورت سب سہ سکتی ہے، اپنے شوہر یا محبت کا بٹوارا نہیں۔ تو یہ مت کہیں کہ آپ کے بابا معصوم ہیں۔ ویسے پہلے جیسی اصول پسند یشما لگی تو جاسم کی آنکھیں خفیف سے سرخ ہوئیں۔ وہ اسی پر خوش تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے تو تم سے نکاح کے بعد کسی عورت کو ٹھیک سے دیکھا تک نہیں۔ میری اس خوبی کو دیکھتے ہوئے مجھے میری بکواس معاف کر دو۔ وہ کتنا چالاک تھا، ایموشنل بلیک میل کرے اپنی معصومیت ثابت کرتا، یشما کو کمزور کر رہا تھا۔ سب سمجھ رہی تھی جاسم کی سازش۔ بار بار معافی مانگ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، میں نہیں کروں گی۔ وہ بھی پوری ضدی بن کر واپس لوٹی تھی۔ معاف کر دیتی اگر بات معمولی اور چھوٹی ہوتی۔ تم نے کہا تھا میں جان ہوں تمہاری۔ ویسے جیسے وہ کمزور لمحہ یاد دلا رہا تھا جب یہ جملہ اس لڑکی نے بے بسی کے کسی اونچے مقام پر کہا تھا۔ ضرور میں ہوش میں نہیں ہوں گی تب۔ یشما نے درد کرتی آنکھیں میچ کر سر نیچے جھکایا تو جاسم نے اس کی ٹوڑی پکڑ کر یشما کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے سامنے کیا۔ میری ہر بات یاد ہے اور اس پر سزا بھی سنا چکی ہو۔ اپنی باتیں تمہیں یاد نہیں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں بھی اس بات پر سزا دے سکتا ہوں، دوں کیا؟ وہ اس کی ٹون پر حفیظ سے گھبرائی کیونکہ بچی نہیں تھی۔ اس اقرار پر کم از کم سزا تو کسی صورت نہ بنتی تھی۔ قربتوں کے خمار سر چڑھا لینے ضروری کیے جانے چاہیے تھے۔ کیا سزا دیں گے؟ میں نے آپ کو قسم دے رکھی ہے، میرے قریب نہیں آ سکتے آپ۔ وہ حفیظ سا پرخمار مسکرایا کہ یشما سزا کی نوعیت تو سمجھ ہی گئی تھی، تبھی اپنی قسم کو ڈیفینس کے طور پر استعمال بھی کر گئی۔ تم بھی معاف کرو، پھر برابری کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ یا تو مجھے معاف کرو یا اپنی قسم ٹوٹتی دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی بنا کسی لچک کے بولا تو یشما نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، پر وہ اسے اپنے سینے لگا کر جس طرح بے قراری سے کھینچتا ہوا سرور و سکون میں مبتلا ہوا۔ اس کے چہرے پر غالب آتی آسودگی و خمار کا منظروں نے صدقہ اتارا، اور ستم کے وہ نازک سی نڈھال لڑکی اپنی پوری قوت کے استعمال کے بعد بھی بس ان چٹانی کسرتی بازوؤں میں صرف مچل پائی۔ جاسم، وہ اس کے کان میں منمنائی، دیکھو میرے ساتھ ناانصافیاں جائز نہیں ہیں تمہاری، مت کرو میرے ساتھ۔ وہ نیا مظلوم عاشق ابھی سے ہمت ہار رہا تھا۔ اللہ قیامت تھی اس کی مظلوم سی سرگوشی جو اس لڑکی کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، دور رہیں ذرا، ٹھیک نہیں ہوں میں ابھی۔ وہ اس کو زبردستی خود سے دور کرتی سرک کر کاؤچ کے کنارے جا سمٹی، جیسے وہ اسے کھا جائے گا۔ جاسم نے ایک نظر اپنے اور یشما کے بیچ حائل ایک انسان جتنی جگہ پر ڈالی، پھر وہ اس کی طرف نگاہیں گھما گیا جو دبے دبے عتاب کو آنکھوں میں بھرتی سے گھور رہی تھی۔ اچھا پاس تو آ جاؤ، نہیں گلے لگاتا تمہیں۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر لہجے میں چاہت کا ہر رنگ سموئے مسکرایا تو یشما نے گہرا سانس ناک سے انہیل کرتے منہ سے خارج کیا اور سرکتی ہوئی وہ اس کے ساتھ آ لگی، پر اس کی آنکھوں میں ایک درخواست تھی کہ وہ اس کی قسم کا احترام کرے۔ جاسم نے ہاتھ اس کے اعتراف قائل کرتے دوسرا ہاتھ بڑھا کر یشما کے چہرے پر پھیرا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی خوف زدہ سی تھی، اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے نیچے کی سکن تھوڑی ڈل دیکھ کر فکر مند تھا۔ شاید 2 ہفتوں کی بے ہوشی اور پھر سانس بند ہونے کا اثر تھا کہ وہ بہت ڈاؤن سی لگ رہی تھی۔ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتا اس کے کھلے بالوں کو سہلائے اپنے اور یشما کے بیچ ایک سرور کی سی کیفیت برپا کر رہا تھا۔ بہت یاد آئی تو بہت زیادہ۔ وہ قریب تر چہرہ لے جاتے اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کے قریب سے رکھتا، وہ رخسار چومتے یشما کو ایک نیا سا احساس بخشے زیادہ دور نہ ہوتے بولا تو اس لڑکی کی بڑی بڑی پلکیں یشما کی آنکھوں پر سایہ سا بن گئی۔ اچھا تو کیا کروں میں؟ اس کا دل شدت سے دھڑکا، عجیب سی دل نے کرلاہٹیں مچائیں جب جاسم نے اس کی گال چومی تھی۔ کتنا مشکل تھا ایسے جاسم کے پاس 2 پل بیٹھ کر اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کا بہاؤ سنبھالنا کہ کوئی آج یشما سے پوچھتا، تم نے کہا تھا میں جان ہوں تمہاری۔ وہ سمجھ نہ پائی وہ یہ کیوں دہرا رہا ہے، پہلے ہی بڑی مشکل سے اس جملے کے اثر سے بچ کر نکلی تھی۔ تو کیا اس پر سزا بنتی ہے میری؟ وہ شکوہ کے نہ تھی، چاہتی تھی وہ شخص اس کے اس اعتراف کو بھلا دے۔ جاسم اس کی مدھم مدھم سانسوں کے حالے میں سانس لینے کے بیچ ہی دلکش مسکرایا، نہیں اس پر تو اجر بنتا ہے۔
وہ نظر جھکا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیے، اپنے ہونٹوں کے پاس لایا، پھر اس نے جانان کی گلابی ہتھیلی پر اپنے ہونٹوں کو عقیدت سے رکھا۔ پورے وجود سے ایک لمحے میں یہ دلارا سا شخص جان کھینچ لیتا تھا۔ کیسا اجر؟ وہ بہت ہی آہستہ بولی تو جاسم نے آنکھیں اٹھائے، یشما کی گھبراہٹ میں ڈوبی نگاہوں پر توجہ دی، آدھے چہرے کے ساتھ خوبصورت مسکرایا۔ عشق نامی اجر کیسا رہے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلتی رضا و مان کی سرخائی دیکھ سکتا تھا۔ وہ کیسے کچھ کہتی کہ جاسم نے اس سے لفظ جو چھین لیے تھے۔ ٹنٹنا! مجھے پتا ہے میں نے اسپیشل ایپیسوڈ کا کہا تھا، لیکن وہ اب کل پہ چلی گئی ہے کیونکہ فرائیڈے ہے، تو فرائیڈے میں میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو میں اتنی ہی لکھ پائی ہوں۔ لکھی تو میں نے ہے لیکن وہ میں کل ایڈ کروں گی، کیونکہ فرائیڈے جو ہے وہ میکا ڈے ہوتا ہے، تو میں رات کو آؤں گی، رات کو میرے پاس تھوڑی سی ایپیسوڈ ہونی چاہیے تاکہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں سیچرڈے کے لیے، تاکہ آپ کو گیپ نہ سہنا پڑے۔ اس وجہ سے یہ جو میں نے باقی ان کا سین لکھا ہے یہ اب میں ہفتے والی ایپیسوڈ میں ایڈ کروں گی، آسانی ڈھونڈی ہے تاکہ آپ لوگوں کو گیپ نہ سہنا پڑے۔ تو ملتے ہیں پھر ہفتے والی دھماکے دار اور لانگ والی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں، بہت پیاری سی ایپیسوڈ آنے والی ہے ہفتے کو، ٹن ٹنا۔